اللہم صلی علی محمد۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شیئر کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اہل مدین عربی باشندے تھے۔ ان کا زمانہ قوم لوط سے تھوڑی مدت بعد کا ہے۔ یہ لوگ کافر تھے، راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، یعنی مسافروں کے مال میں سے یہ 10واں حصہ وصول کر لیتے تھے۔ اہل مدین ایکا نامی ایک درخت کی پوجا کرتے تھے، جس کے ارد گرد درختوں کا بہت بڑا جھنڈ تھا۔ ان لوگوں کے لین دین کا معاملہ بہت ہی برا تھا۔ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، جب چیز لیتے تو بڑے پیمانے سے ماپتے اور جب چیز دیتے تو چھوٹے پیمانے کا استعمال کرتے تھے، یعنی تجارت میں دھوکہ دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو عدل و انصاف کا حکم دیا اور ان کو منع کیا کہ راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو پریشان مت کیا کرو، اور جو غنڈہ ٹیکس مسافروں سے وصول کرتے ہو اس سے رک جاؤ۔ حلال رزق جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو عطا کیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے میں تمہیں جو حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو تاکہ تمہیں ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ قوم نے نہایت ہی اکھڑ پن کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں اب ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اور تم جو پابندیاں ہم پر لگا رہے ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ہم وہ کریں اور اپنے معاملات اس طرح انجام دیں جس طرح تم پسند کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی عقل مند اور سمجھدار ہو۔ یہ بات وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، میں اللہ کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں۔ اس نے مجھے بہترین روزی عطا کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں وہی کام خود کرنے لگ جاؤں۔ جس نیک کام کرنے کا میں تم کو حکم دیتا ہوں سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، اور جس غلط کام سے تمہیں روکتا ہوں سب سے پہلے خود اس سے اجتناب کرتا ہوں۔ لیکن کافر قوم پر آپ کی ان باتوں کا رتی برابر اثر نہ ہوا اور ان لوگوں نے آپ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کے ارد گرد تکلیف کی شدت سے چکر کاٹنا شروع کر دے گا، جس طرح چکی چلانے والا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے، فلاں صاحب، آپ کو کیا ہوا؟ کیا آپ ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برے کاموں سے منع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا، ہاں، میں نیکی کی تلقین تو کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع تو کرتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کر لیا کرتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3267۔ یہاں یہ بات ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ لوگوں کو جب نیکی کی تلقین کریں تو ہمارا اس پر عمل خود کا بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ خود اس کو ہم فراموش کر دیں، کیونکہ خطیب اور واعظ کرنے والا چاہے کتنا ہی بلند پایا اور شیریں بیان کیوں نہ ہو، اگر اس کا عمل اس کی گفتگو کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کی کہی ہوئی بات دوسروں پر اثر نہیں کرے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بہت سمجھانے پر بھی ان کی قوم نے کہا کہ تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قوم پر سخت گرمی مسلط ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی۔ گرمی کی شدت پانی سے بھی کم نہ ہوتی تھی اور نہ ہی سائے میں بیٹھنے سے۔ چنانچہ یہ لوگ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ اچانک ان پر ایک بادل آیا، وہ سب لوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے سکون حاصل ہو۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو اس بادل سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے ہلنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی، جس سے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس طرح یہ قوم اپنی بری عادتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کی لپیٹ میں آ گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مومنین کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔